بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم گریڈ 7 میں یونٹ نمبر 9 ویژن وداؤٹ سائٹ کو پڑھیں گے۔ اس میں پہلا پیراگراف ہے اور بک پیج نمبر 68 ہے۔ ویژن وداؤٹ سائٹ کا مطلب ہے ایک منظر بغیر کسی نظارے کے۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ Today was December 3. آج 3 دسمبر تھا۔ It was International Day of Persons with Disabilities. یہ معذور لوگوں کے بارے میں ایک عالمی دن تھا۔ سعدیہ was really excited. سعدیہ بہت زیادہ خوش تھی یا پرجوش تھی۔ A very talented and motivational person was invited to her school. ایک بہت زیادہ قابل اور ترغیبی یا تحریکی شخص کو اس کے اسکول میں دعوت دیا گیا تھا۔ Her role model جو اس کے لیے ایک عملی نمونہ تھا۔ The first ever blind jurist in the history of Pakistan, جسٹس یوسف سلیم۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلا اندھا جج جو کہ قاضی یوسف سلیم تھا۔ The main hall was full of students who wanted to meet the young justice. بڑا کمرہ بچوں سے طلباء سے بھرا ہوا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس جوان منصف یعنی قاضی کے ساتھ ملے۔ The honorable guest arrived on time. معزز مہمان وقت پر آ گیا and he was given a warm welcome by students. اس کا بچوں نے شاندار استقبال کیا۔ Soon the interview started. اور جلد انٹرویو سٹارٹ ہو گیا۔ Miss Para, السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ Miss Para, السلام علیکم بچوں یعنی طلباء۔ Today we are going to meet a personality who doesn't need an introduction. آج ہم ایک ایسی شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں جس کو تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ He not only fulfilled his dreams and passion but also cleared every hurdle that came in his way. انہوں نے نہ صرف اپنے خوابوں کی تعبیر اور شوق کو مکمل کیا بلکہ اپنے راستے میں آنے والے ہر رکاوٹ کو مٹا دیا۔ We all know very well that somebody with a physical impairment would face many difficulties and have to strive hard for success in life. ہم یہ سب جانتے ہیں کہ وہ شخص جو جسمانی ضرر کا شکار ہو وہ کئی مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے and have to strive hard for success in life. اور زندگی میں کامیابی کے لیے سخت محنت کا سامنا کرتا ہے۔ Mr. Justice Yusuf Salim did the same. جناب قاضی یوسف سلیم نے بھی اسی طرح کیا۔ He is an embodiment of courage and motivation. وہ ایک حوصلے کا اور ترغیب کا ایک مجسمہ ہے۔ Today we are honored to have a few words with this exceptional and very talented man, Mr. Yusuf Salim. آج ہم کو یہ عزت بخش دیا گیا ہے کہ ہم اس سے چند الفاظ میں بات کریں۔ اس خاص اور قابل شخص مسٹر یوسف سلیم سے۔ He is an embodiment of courage and motivation. وہ حوصلے اور ترغیب کا ایک مجسمہ ہے۔ Today
we are honored to have a few words with this exceptional and very talented man, Mr. Yusuf Salim. آج ہمیں یہ عزت بخشی ہے کہ ہم اس خاص اور قابل آدمی یوسف سلیم سے چند باتیں کریں. All students clapped and cheered loudly for Mr. Yusuf Salim. تمام طلباء نے پرجوش اور پرزور آواز میں جناب یوسف سلیم کے لیے تالیاں بجائی. مسپرہ السلام علیکم سر. مسپرہ السلام علیکم جناب یوسف سلیم. وعلیکم السلام. یوسف سلیم وعلیکم السلام. مسپرہ it is an honor for us to get to know about you today. مسپرہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم آپ کے بارے میں جانتے ہیں. یوسف سلیم thank you so much for inviting and giving me this opportunity. یوسف سلیم مجھے دعوت دینے اور موقع دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. مسپرہ Sir, tell us something about your childhood and your family. مسپرہ جناب ہمیں اپنے بچپن اور خاندان کے بارے میں کچھ بتائیں. یوسف سلیم Basically, I am from Lahore. یوسف سلیم بنیادی طور پر میں لاہور سے ہوں. My father is a chartered accountant. میرے والد صاحب سند یافتہ حسابدار ہے. I am the youngest child in my family and have 4 elder sisters. میں اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا بچہ ہوں اور 4 بڑی بہنیں ہیں. 2 of them are visually impaired like me by disease retinitis pigmentosa. ان میں سے 2 میری طرح بینائی سے قاصر ہے. ایک مرض جسے ریٹینیٹس پگمنٹوسا یعنی پردے چشم کی سوزش کہتے ہیں. My sister Saima Salim is the first blind civil services officer. میری بہن سائمہ سلیم پہلے نابینا سول سروسز آفیسر ہے. She is a gold medalist from Kinnaird College and was ranked 6th in civil services exam held in 2007. وہ کینیڈ کالج سے طلائی تمغہ جیتنے والی ہے اور 2007 میں ہونے والی سول سروسز امتحان میں 6 نمبر پر تھی. My other sister with visual impairment is a university lecturer and doing a PhD. میری دوسری نظر سے 2 بہن یونیورسٹی کی لیکچرر ہے اور PhD کر رہی ہے. مسپرہ what is retinitis pigmentosa? مسپرہ retinitis pigmentosa کیا ہے؟ یوسف سلیم retinitis pigmentosa is a type of eye disease that affects the retina. یوسف سلیم retinitis pigmentosa آنکھوں کی بیماری کی ایک قسم ہے جو ریٹنا کو متاثر کرتی ہے. This condition changes the way the retina responds to light, making it hard to see. یہ حالت روشنی کے جواب میں ریٹنا کے رد عمل کو تبدیل کرتی ہے جس کی وجہ سے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. People with retinitis pigmentosa lose vision slowly over time. ریٹینیٹس پگمنٹوسا والے لوگ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ ویژن سے محروم ہو جاتے ہیں یعنی دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں. مسپرہ Sir, please tell us about your educational journey. مسپرہ جناب اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں ہمیں بتائیں. یوسف سلیم I had my schooling from Aziz جہان بیگم ٹرسٹ انسٹیٹیوشن فار دا بلائنڈ. یوسف سلیم میری پہلی تعلیم
جہاں بیگم ٹرسٹ انسٹیٹیوشن برائے بلائنڈ سے ہے which is an English medium private school جو نجی انگریزی میڈیم اسکول ہے. Later, I was honored to achieve my intermediate education from Government College University. بعد میں مجھے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے انٹرمیڈیٹ تعلیم حاصل کرنے پر اعزاز حاصل ہوا. Then I got selected for the LLB honors program from Punjab University Law College. پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے LLB پروگرام کے لیے انتخاب کیا. LLB اسٹینڈ فار لیٹن لیگم بیکالوریز یا آج کل اس کو بیچلر آف لاز بھی کہتے ہیں. I secured a gold medal in my honors. میں نے اپنے اعزاز میں طلائی تمغہ حاصل کیا. Ms. Para, sir, can you please share with us the medium of study you use? Ms. Para, جناب کیا آپ ہمارے ساتھ وہ طریقہ بانٹ سکتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں؟ Yusuf Salim, Braille is the only source possible for blind people to read and learn. Yusuf Salim, نابینا افراد کے پڑھنے اور سیکھنے کے لیے واحد ذریعہ ایک شاہی تحریری نظام ہے. Braille is a tactile writing system used by people who are visually impaired. Braille جو ہے دیکھنے سے قاصر لوگوں کے لیے ایک تحریری نظام ہے. It is not available most of the time. یہ زیادہ تر وقت پر دستیاب نہیں ہوتا. I completed my matric and intermediate by using Braille. میں نے بریل کا استعمال کر کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ مکمل کیا. Later, when I got admission in پنجاب یونیورسٹی بعد میں جب مجھے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ملا I switched to computers or laptops and studied with the help of the screen reading software for the visual impaired person. تو میں نے کمپیوٹر یعنی لیپ ٹاپ کا رخ کیا اور نابینا افراد کے لیے اسکرین ریڈنگ سافٹ ویئر کی مدد سے تعلیم حاصل کی. I still use this software for study. میں ابھی بھی اس سافٹ ویئر کو مطالعے کے لیے استعمال کرتا ہوں. Ms. Para, sir, how did you manage to compete with sighted people while being blind? Ms. Para, جناب آپ نے نابینا ہونے کے باوجود بینائی افراد سے مقابلہ کرنے کا انتظام کیسے کیا؟ یوسف سلیم, It is not obligatory to have eyes for dreams to come true. سلیم یوسف, خوابوں کو سچ ہونے کے لیے آنکھیں رکھنا واجب نہیں ہے. I am a blessed person with supporting parents. میں والدین کی مدد کرنے والا بابرکت شخص ہوں. I would have never achieved anything if my parents and my teachers were not there to support me. اگر میرے والدین اور میرے اساتذہ میری مدد کے لیے نہ ہوتی تو میں کبھی بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا تھا. I cannot deny the facts that my school played a major role in my success. میں اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ میرے اسکول نے میری کامیابی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. I learned Braille in my school. میں نے اپنے اسکول میں Braille سیکھا. I was provided with everything I needed by my parents. مجھے اپنے والدین کے ذریعے
ہر ضرورت فراہم کی گئی تھی. More than anything, they loved and supported me in every thick and thin. کسی بھی چیز سے بڑھ کر انہوں نے ہر دکھ اور سکھ میں مجھے پیار اور مدد دیا. Miss Para, have you always wanted to join judiciary? Miss Para, کیا آپ ہمیشہ سے عدلیہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ یہاں پر بڑے سسٹم کے کچھ تصاویر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو نابینا افراد اس کے ساتھ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. یوسف سلیم, no, it was not the case. یوسف سلیم, نہیں, معاملہ ایسا نہیں تھا. It's true that I always wanted to achieve something in my life, but I never thought about the law and judiciary. یہ سچ ہے کہ میں ہمیشہ اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا, لیکن میں قانون اور عدلیہ کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا. My interest in this field was developed when I was in my intermediate. اس فیلڈ میں میری دلچسپی اس وقت بڑھ گئی جب میں انٹرمیڈیٹ میں تھا. At that time, there was a liar movement for the restoration of judiciary. اس وقت عدلیہ کی بحالی کے لیے وکیل کی تحریک چل رہی تھی. This movement fascinated me a lot. اس تحریک نے میرا شوق بہت زیادہ جگایا. I get motivated to become a judge. مجھے جج بننے میں ترغیب ملی. I found interest in this field and got motivation to be a judge. مجھے اس شعبے میں دلچسپی ملی اور جج بننے کی ترغیب ملی. I wanted to serve justice to the deserving, so I chose this profession. میں چاہتا تھا کہ مستحق لوگوں کے ساتھ انصاف کی خدمت کروں, تو میں نے اس پیشے کا انتخاب کیا. Miss Para, what response did you usually get from people when they came to know what your aim of becoming a judge? Miss Para, عام طور پر لوگوں سے آپ کو کون سا رد عمل ملا جب ان کو پتہ چلا آپ کے مقصد کے بارے میں کہ آپ جج بن گئے؟ Yusuf Salim, you know, at times you have confidence in yourself that you can do something, but it becomes hard to make people understand. آپ کو کبھی کبھی پتہ چل جاتا ہے آپ کے پاس اپنے آپ پر اعتماد ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, لیکن لوگوں کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. Yusuf Salim, trust me, it was not an easy task. Yusuf Salim, میرا یقین کیجئے یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. There were hurdles, of course, but when you are determined and motivated, you can overcome any difficulty. یقیناً ان میں رکاوٹیں تھیں, لیکن جب آپ پرعزم ہیں اور آپ میں حوصلہ افزائی ہے تو آپ ہر مشکل پر قابو پا سکتے ہیں. You just need to concentrate on your goal. آپ کو صرف اپنے مقصد پر توجہ دینی ہے. Many people get demotivated, but with the passage of time and they lose their interest. کئی لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ڈیموٹیویٹڈ یعنی مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے دلچسپی کھو جاتے ہیں. To achieve your goal, you have to keep working hard and maintain the concentration span.
آپ کو سخت محنت کرنی چاہیے اور حراستی مدت کو برقرار رکھنا چاہیے. I competed with 6,500 candidates, out of which only 21 were declared successful. میں نے 6,500 امیدواروں سے مقابلہ کیا جن میں سے صرف 21 کامیاب قرار پائے. I was the topper of that exam. اور میں اس امتحان کا ٹاپر تھا. But I was rejected for being blind. مجھے اندھا ہونے کی وجہ سے رد کیا گیا تھا. However, I was considered for the same post after Chief Justice of Pakistan ثاقب نثار took notice. البتہ مجھے اس عہدے پر دوبارہ غور کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے نوٹس لیا. And I received the confirmation letter from the Lahore High Court by the grace of Allah. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے لاہور ہائی کورٹ سے تصدیق نامہ وصول کیا. I took my oath on June 26, 2018. میں نے 26 جون 2018 کو اپنا حلف لیا. Ms. Farah, sir, do you find yourself just like other normal people? Ms. Farah, جناب کیا آپ اپنے آپ کو بھی دوسرے عام لوگوں کی طرح پاتے ہیں؟ Yusuf Salim, yes, I am. I am just like any other person from the competency point of view. Yusuf Salim, ہاں میں ہوں. میں ہر شخص کے مقابلے کے نقطہ نظر سے ہوں. I can be useful to any organization like any other person. میں ہر تنظیم کے لیے کارآمد ہو سکتا ہوں جس طرح دوسرا شخص. But it is also true that I have some special needs. لیکن یہ سچ ہے کہ میری کچھ خاص ضروریات ہیں. Ms. Farah, what is your message to people? Ms. Farah, لوگوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ Yusuf Salim, Allah has made us the ashraf al-makhluqat, the best of all creatures. Yusuf Salim, اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات یعنی بہترین مخلوق بنایا ہے. Yet there are people who never accept this as a blessing and are never thankful to Allah. اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی اس نعمت کو قبول نہیں کرتے اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے. They spend their whole lives in darkness and ignorance. وہ اپنی ساری زندگی تاریکی اور جہالت میں گزارتے ہیں. They even find lame excuses for their laziness and incompetence. یہاں تک کہ وہ اپنی سستی اور نااہلی کی جھوٹے بہانے تلاش کرتے ہیں. And yet there are others who, without being able to see light, literally bring brightness of wisdom in their own lives as well as of others. اور اب اس طرح لوگ بھی ہیں جو بغیر کسی روشنی دیکھنے کے لفظی طور پر عقل مندی سے اپنی اور دوسروں کے زندگیوں میں چمک لاتے ہیں. So we should use all blessings of Allah in the best way possible. لہذا ہمیں اللہ کی تمام رحمتیں
بہترین ممکن طریقے سے استعمال کرنی چاہیے. If we are dedicated, determined and focused, we can achieve anything we dream of. اگر ہم وقف کیے گئے پرعزم اور توجہ مرکوز ہیں تو ہم ہر خواب کو حاصل کر سکتے ہیں. There was a moment of silence followed by a huge round of applause. خاموشی کا ایک لمحہ تھا، اس کے بعد ایک بہت بڑے دور سے تالی بجانا شروع ہوا. All students gave a standing ovation to Justice Yusuf Salim. تمام طلباء نے کھڑے ہو کر جسٹس یوسف سلیم کا استقبال کیا. سعدیہ was also clapping and smiling. سعدیہ بھی مسکراتی اور تالیاں بجا رہی تھی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا سبق ختم ہوا ہے. اب ہم یونٹ نمبر 9 کے ویژن وداؤٹ سائٹ کا ایکسرسائز کریں گے. تو چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. Question number 1. Explain in a few lines the educational journey of Justice Yusuf Salim. یوسف سلیم کی تعلیمی سفر چند الفاظ میں بیان کیجیے. Answer. He had his schooling from Aziz Jahan Begum Trust Institution for the Blind. انہوں نے اپنے اسکول کا سبق عزیز جہاں بیگم ٹرسٹ انسٹیٹیوشن سے حاصل کیا جو کہ نابینوں کے لیے ہے. Later, he was honored to achieve his intermediate education from Government College University. بعد میں اسے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کا اعزاز حاصل ہوا. Then he got selected for the LLB honors program from Punjab University Law College. پھر اس نے پنجاب یونیورسٹی لا کالج سے LLB پروگرام کے لیے انتخاب کیا. He secured a gold medal in his honors. اس نے اپنے اعزاز میں طلائی کا تمغہ حاصل کیا. Question number 2. Did Justice Yusuf Salim always aspire to be a judge? How did he prepare himself for the examination? کیا یوسف سلیم نے ہمیشہ جج بننے کی کوشش کی؟ انہوں نے اپنے آپ کو امتحان کے لیے کیسے تیار کیا؟ Answer. No, he never aspired to be a judge, but always wanted to achieve something in his life. نہیں، انہوں نے کبھی خواہش نہیں کی کہ وہ جج بنے، بلکہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرے. At that time, there was a Lair movement for the restoration of judiciary. اس وقت عدلیہ کو بحال کرنے کے لیے وکیل کی تحریک چل رہی تھی. This movement fascinated him a lot and he prepared himself for the examination. اس تحریک نے اس کا شوق بہت زیادہ بڑھایا اور انہوں نے اپنے آپ کو امتحان کے لیے تیار کیا. Question number 3. What is the name of the disease Justice Yusuf Salim is afflicted with? What are the effects of this disease? اس بیماری کا نام کیا ہے جس سے جسٹس یوسف سلیم تکلیف میں تھا؟ اس بیماری کے اثرات کیا ہیں؟ Answer.
Retinitis pigmentosa is the name of the disease Justice Yusuf Salim is afflicted with. Retinitis pigmentosa इस बीमारी का नाम है जिस बीमारी से जस्टिस यूसुफ सलीम तकलीफ में था. It is the type of eye disease that affects the retina. ये आंखों की बीमारी है जो रेटिना को मुतासिर करती है. Question number 4. What is the message of Justice Yusuf Salim to people? लोगों के लिए यूसुफ सलीम का क्या पैगाम है? Answer. The message of Justice Yusuf Salim to people is. लोगों के लिए यूसुफ सलीम का पैगाम ये है. We should thank to Allah in every situation, even we are able or disabled. کہ اللہ کا ہر حالات میں شکر ادا کرنا چاہیے چاہے ہم صحت مند ہو یا معذور. If we are hopeful, determined and focused, we can achieve anything. اگر ہم پر امید، پر عزم اور توجہ مرکوز ہیں تو ہم ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. Question number 5. What do you know about Braille? Braille کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ Answer. Braille is the only source possible for blind people to read and learn. Braille نابینا افراد کے لیے سیکھنے اور پڑھنے کے لیے ایک واحد ممکن ذریعہ ہے. It is a tactile writing system used by people who are visually impaired. یہ ان لوگوں کے لیے ایک شاہی تحریری نظام ہے جو دیکھنے سے قاصر ہے.